میرے بھائیوں، میں نے پچھلے جمعے 7 انتہائی ہلاکت میں ڈالنے والے گناہوں کا ذکر کیا تھا۔ ان میں سے 2 کا ذکر ہو گیا تھا، تو باقی انشاءاللہ اگلے جمعے، کیونکہ رجب کی مناسبت سے مناسب تھا کہ آج میں رجب کی بدعات کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہے، اور یہ لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اس دن لکھ دیا تھا یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے، حرمت والے یعنی عزت والے۔ فرمایا ذالک الدین القیم، یہی پکا سچا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں میں اپنے آپ پر زیادتی مت کرو۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ 3 اکٹھے ہیں، قعدہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک الگ ہے رجب۔ تو یہ 4 مہینے جو ہیں یہ عظمت والے ہیں، اللہ کے نزدیک فضیلت والے ہیں، حرمت والے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے فضیلت دے۔ اللہ نے فرشتوں میں سے حضرت جبریل کو فضیلت دے دی، انبیاء میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی، اسی طرح جگہوں میں سے مساجد کو فضیلت دی، اور مہینوں میں اللہ نے رمضان المبارک اور یہ حرمت والے مہینے ان کو فضیلت دی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز میں، جس میں بھی، راتوں میں اللہ نے لیلۃ القدر کو فضیلت دی۔ تو اللہ نے جس کو چاہا فضیلت دی، تو لیکن ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر کسی مہینے کی یا کسی چیز کی فضیلت اپنی طرف سے گھڑ لیں، تو یہ ہمارے لیے مناسب۔ دین میں نئی چیز جو گھڑی ہوئی ہو اسے بدعت کہا جاتا ہے، اور خاص طور پر رجب کے مہینے میں ایک نماز کا ذکر کیا جاتا ہے، صلاۃ الرغائب۔ اسی طرح روزوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ مختلف روزے رکھے جائیں۔ اسی طرح عمرے کا ذکر کیا جاتا ہے کہ عمرہ کرنا زیادہ افضل ہے رجب میں۔ تو 27 رجب کے دن کو روزہ رکھا جاتا ہے، رات کو عبادت کی جاتی ہے۔ 22 رجب کو کنڈے دیے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ایسی بدعات ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے جس کو فضیلت دی ہے اس کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ رجب کا لفظی ترجمہ تعظیم ہے، اور یہ عربوں میں بھی اس کی تعظیم کی جاتی تھی۔ اس میں لوگ اپنی جو مرضی کے مطابق کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فرع ولا عتیرۃ، فرع اس بچے کو کہتے ہیں، جانور کے بچے کو، جو پہلی مرتبہ ہو۔ تو وہ پہلا جو بچہ ہوتا تھا وہ بتوں کے نام پر وہ ذبح کر دیتے، بتوں کے نام کر دیتے تھے، اور اسے فرع کہا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسی طرح ولا عتیرۃ، رجب میں جو
بتوں کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے انہیں عتیرہ اور رجبیہ بھی کہتے تھے. تو یہ جو حلا جو عرب کے تھے پہلے سے یہ کرتے آ رہے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کو واضح کر دیا اور اس میں بتا دیا کہ یہ سب غلط ہیں، یہ غیر اللہ کے نام پر جو کچھ دیا جائے یہ حرام. اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر حرام کر دیا گیا جو مردار ہے، خون ہے اور خنزیر کا گوشت ہے. وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جو غیر اللہ کے نام پہ لیا جائے، نام لے کر ذبح کیا جائے، وہ بھی تم پر حرام کر دیا گیا. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں جو کچھ بتایا وہی اصل شریعت. جو کچھ ہم اپنی طرف سے کر لیتے ہیں تو اس کو شریعت نہیں کہا جا سکتا، یہ بدعت ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک نظر مانی ہے کہ بوانا نامی جگہ ہے، وہاں پر کچھ اونٹ ذبح کروں. تو آپ نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ کیا کانا فیہا وثن من اوثان الجاہلیہ، جاہلیت کے دور میں اس جگہ پر کوئی بت تو نہیں ہوتا تھا کہ یعبد، اس کی عبادت کی جاتی ہو؟ تو وہ کہنے لگے نہیں. تو پھر آپ نے فرمایا حل کان فیہا عید من اعیادہم، جاہلیت کے لوگوں کی کوئی جشن یا کوئی عید یا کوئی عرس وغیرہ تو نہیں ہوتا تھا؟ تو وہ فرمانے لگے نہیں. تو آپ نے فرمایا اوفی بنظرک، اپنی نظر پھر پوری کر لو. فإنہ لا وفاء لنظر، کسی نظر کو پورا کرنا لازم نہیں ہے فی معصیت اللہ، جب اللہ کی نافرمانی ہوتی. یعنی اگر کوئی غلط نظر مان لی جس میں اللہ کی نافرمانی ہے، اسے پورا کرنا ضروری نہیں ہے، پورا نہیں کیا جائے گا. ولا فیہا، اور نہ ہی اس نظر کو کہ جس میں لا یملک ابن آدم اس کا اختیار ہی نہیں رکھتا. تو جو اس طرح کی بات نہیں ہے وہ نظر پوری کی جائے. یعنی واضح اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کوئی عرس تو نہیں ہوتا تھا کہ اس کی یاد میں یہ ہو تو آپ جا کر ادھر آپ نے نظر مانی ہو ذبح کرنے کی. تو جب آپ کو تسلی ہو گئی تو آپ نے اجازت. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے عرس کے موقع پر یا جہاں کوئی بتوں کی عبادت ہوتی ہو اس جگہ پر ذبح کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی خطبہ ہوتا، آپ کے ہر خطبے میں، چاہے نکاح کا ہوتا، جمعے کا ہوتا، عید کا ہوتا، کوئی بھی خطبہ ہوتا، آپ یہ الفاظ ضرور فرماتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین بات اللہ کی کتاب کی، وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور پھر فرماتے وشر الامور محدثاتها، بدترین کام وہ ہیں جو بدعات کا ارتکاب کیا جائے، یہ بدترین کام ہے. وکل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. اس لیے ہر بدعت جب گمراہی کی طرف لے جاتی ہے تو اس سے بچنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ، حضرت عائشہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو بھی اس دین کے معاملے میں کوئی نئی بات گھڑ لیتا ہے فہو رد، تو وہ مردود ہے، یعنی اسے رد کیا جائے گا، اسے نہیں مانا جائے گا. اس سے ملتی جلتی مسلم شریف کی ایک اور روایت
اس میں آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس میں ہمارا حکم نہیں تھا، ہم نے نہ کیا، ہم نے نہ کہا، تو فہو رد، تو وہ مردود۔ اب جو کچھ یہ ہوتا ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو اس لیے اگر یہ ہوتا ہے دین سمجھ کر تو یہ بدعت، اس لیے ہر قسم کی بدعت سے بچنا چاہیے۔ رجب میں جو بدعات کا ارتکاب ہوتا ہے اس میں ایک نماز ہے صلاۃ الرغائب کے نام سے۔ ایک روایت بڑی مشہور کی ہوئی ہے، رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، وہ شعبان و شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے، وہ رمضان و شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ یہ حدیث کوئی نہیں، موضوع روایت، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ موضوع وہ روایت ہوتی ہے جسے لوگوں نے گھڑ کے دین کو مشکوک کرنے کے لیے، اللہ کے دشمنوں نے دین کو مشکوک کرنے کے لیے حدیثیں بنا بنا کر دین میں شامل کی تھی، تو یہ ان احادیث میں سے، تو یہ حدیث موضوع ہے۔ حدیث اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ عرف میں اسے حدیث کہا جاتا ہے، حدیث تو نبی کی بات ہوتی ہے، تو یہ نبی کی بات ہے ہی نہیں۔ اس طرح صلاۃ الرغائب کے نام سے ایک نماز پڑھی جاتی ہے، رجب کی پہلی جمعرات کو دن میں روزہ رکھا جاتا ہے، اور مغرب اور عشاء کے درمیان ایک نماز 12 رکعت پڑھی جاتی ہے، دو دو کر کے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص، اور اس کے بعد 70 مرتبہ درود شریف، پھر سجدہ میں چلے جاتے ہیں، اور 70 مرتبہ سبوح قدوس اور رب الملائکۃ والروح، یہ 70 مرتبہ یہ پڑھتے ہیں، پھر 70 مرتبہ درود یہ دعا پڑھتے ہیں، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز الاعظم۔ تو یہ روایت موجود ہے بعض احادیث کی کتب میں۔ ابن الجوزی فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ یہ موضوع روایت ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں جو موضوع روایتیں جمع کی ہیں ان میں اس روایت کو بھی جمع کیا۔ ابن رجب کہتے ہیں کہ یہ صلاۃ الرغائب کے پڑھنے سے متعلق جتنی بھی روایات ہیں سب جھوٹی، باطل اور غیر صحیح۔ یہ نماز جمہور کے نزدیک بدعت ہے، 4 صدی کے بعد یہ ظاہر ہوئی، اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں۔ امام نووی بھی فرماتے ہیں کہ صلاۃ الرغائب 15 شعبان کی میں پڑھی جانے والی، 15 شعبان کی رات کو اور صلاۃ الرغائب پڑھی جانے والی یہ دونوں نمازیں یہ بدعت ہیں۔ امام شوکانی نے بھی یہی فرمایا۔ تو اس طرح یہ نماز بدعت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی۔ دوسری بدعت جو ہے وہ ہے روزوں کی، رجب میں مخصوص روزے رکھے جاتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ما صح من فضل رجب و فی صیامہ عن رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب کے مہینے میں روزے رکھنے سے کی فضیلت کہیں بھی ثابت نہیں۔ حافظ ابن حجر بھی فرماتے ہیں لم یرد فی فضل رجب فی فضل شہر رجب ولا فی صیامہ، اور فرماتے ہیں نہ رجب کے مہینے کی بناوٹی فضیلتیں اور جو اس مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ امام شوکانی بھی یہی فرماتے ہیں۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے عموماً روزوں کے حوالے سے کہ ان شہر رجب شہر عظیم، یہ سمجھ لیں کہ یہ جھوٹی روایت کہ رجب کا مہینہ بہت عظیم مہینہ ہے، جو اس مہینے میں روزہ رکھے گا، ہاں جی ایک روزہ، اس کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، 1000 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، اور جو 2 دن کا روزہ رکھے گا تو 1000 سنۃ، یہ جھوٹی روایت ہے۔
اور کہ اس کو 2000 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، اور جو 7 دن کے روزے رکھے گا تو جہنم کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ جھوٹی روایت۔ اور فرمایا من صام ثمانیۃ ایام فتحت لہ ابواب الجنہ الثمانی، جو 8 دن کے روزے رکھے گا تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ یہ جھوٹی روایت ہے، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کوئی بعد میں آتا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی روایت بیان کر رہا ہوں، یہ رجب میں جھوٹی روایت مشہور کی ہوئی ہے۔ اور فرمایا پھر ابن الجوزی اس بارے میں بتاتے ہیں کہ الموضوعات کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس حدیث کو انہوں نے موضوع قرار دیا ہے، یعنی یہ حدیث موضوع ہے۔ اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ من کذب علیہ متعمدا، جو میرے بارے میں ایسی بات جو میں نے نہیں کہی کہے اور متعمدن جان بوجھ کے کہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے۔ بہت سخت بات، اس لیے نبی کی طرف ایسی بات کی نسبت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، ایسی بات کی نسبت کرنا جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنانا، تو ہمیں اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح تیسری جو بدعت ہے وہ رجب کی 27ویں کی رات میں عبادت، دن میں روزہ اور رات کو عبادت کرنا، کہ اللہ کے نبی کو معراج ہوا تھا۔ دیکھیں معراج کے بارے میں یقیناً ہوا، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے آپ کو معراج ہوا، بعض کہتے ہیں کہ ہجرت سے 8 ماہ پہلے رجب میں ہوا، اور بعض کا خیال ہے کہ ہجرت سے 6 ماہ پہلے، اور بعض کا ہجرت سے 11 ماہ پہلے۔ یہ مختلف مہینوں میں، کوئی محرم میں کہتے ہیں، کوئی ربیع الاول میں کہتے ہیں، کوئی رجب میں، اس طرح مختلف مہینوں میں اور مختلف تاریخوں کی روایات ملتی ہیں۔ کوئی کنفرم نہیں ہے کسی ایک دن کا خاص ہونا۔ البتہ علامہ منصور پوری نے، سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں 27 رجب لکھ دیا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہے ہی 27 رجب، جبکہ اس میں اختلاف ہے، کنفرم کہیں نہیں۔ اب جب ایک چیز کنفرم ہی نہیں ہے تو اس رات کو خاص کر کے روزہ رکھنا دن میں اور رات کو عبادت کرنا، یہ پھر بدعت بن جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ ماہ رجب میں عمرے کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، جبکہ ماہ رجب میں عمرے کی فضیلت کہیں کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ اسی طرح رجب کے کنڈے ایک اور بدعت کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص 22 رجب کو میرے نام کی نیاز کے طور پر کنڈے کرے، میرے ذریعے اپنی حاجت مانگے، پھر یعنی کنڈے کرنے کے بعد، دینے کے بعد میرے ذریعے اپنی حاجت مانگے، پوری نہ ہو تو قیامت کے دن اس کا ہاتھ اور میرا گریبان۔ یہ کہا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایسے ہی دیکھیں 22 رجب نہ امام جعفر رحمہ اللہ کی ولادت ہے نہ وفات ہے، اور یہ سن لیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ کچھ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، اس نفرت کی بنا پر انہوں نے یہ طریقہ رائج کیا کہ خوشی میں یہ کنڈے لگانے لگے، اور سنیوں نے دیکھا کہ ان کو تو بس یہ چاہیے کہ کوئی اچھا کام نظر آئے تو بغیر دلیل کے اس کو کرنے لگ جاتے۔ تو دیکھا دیکھی آپ بزرگوں سے پوچھیں کہ یہ کنڈے پہلے صبح کی نماز سے پہلے چھپا کر کیا جاتے تھے۔ یہ بزرگوں کو پتہ ہے، پوچھ لیں ان سے۔ کیونکہ جو لوگ زیادہ تر سنی ہوتے تھے، اس وجہ سے جو لوگ یہ عمل کرتے وہ چھپا کر کرتے تھے تاکہ لوگ ہمارے خلاف نہ ہو جائے۔ تو یہ ان لوگوں نے ایجاد کیا 22 رجب کے کنڈے کا عمل، جو حضرت امیر معاویہ کی وفات پر خوش ہوتے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، دین بالکل مکمل ہے۔ اللہ کے نبی یہ فرما گئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنا گئے کہ اللہ نے فرما دیا کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ دین مکمل ہو گیا تھا اللہ کے نبی کے زندگی ہی میں۔ جب دین مکمل ہو گیا تو جو بات اس وقت نہیں تھی اب وہ دین کیسے بن سکتی؟ یہ بدعت ہیں، اور یہ ساری بدعات ان کا رزلٹ گمراہی ہے، اور یہ سب بدعات گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔